بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا حساس اور ڈیلیکیٹ سینسٹیو قسم کا موضوع ہے اور اس میں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ باتیں ہو چکی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان میں حالات جب سے کم از کم میری جنریشن نے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ 1970 کی دہائی میں، پھر 80 کی دہائی میں، 90، 2000، یہ دہائیاں جو ہم نے دیکھی ہیں یہ جنگ میں ہی دیکھی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 65 میں انڈیا کے ساتھ وار، 71 میں انڈیا کے ساتھ وار، اس کے بعد افغان وار، پھر جناب وار آن ٹیرر اس کا ہم حصہ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں ویسٹرن بارڈر کی بات کر رہا ہوں، یعنی افغانستان والے جو بارڈر ہیں اس کی، اور کسی حد تک ایران کے ساتھ بھی آپ کہہ لیں کہ پہلی مرتبہ اپنی تاریخ میں، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد ہم پہلی مرتبہ افغانستان میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی جنگ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں وہ ہم کسی کے طفیلی بن کے، اتحادی بن کے، جسے آپ مرسنریز کہتے ہیں، سرفروش کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، دوسروں کی جنگیں تھیں۔ وہ بنیادی طور پر سوویت یونین کے خلاف مغرب کے ہاتھوں ہم استعمال ہوئے، امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوئے، یہ عرب ممالک سارے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کی جنگ ہے، ورنہ روس پاکستان کو ہڑپ کر جائے گا، اس نے گرم پانیوں تک آنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب امریکی صدر نے کہا کہ either you are with us or against us، تو ہمارے وہ کمانڈو جرنیل صاحب لیٹ گئے، اور پھر اس جنگ کے، پہلی جنگ کے نتائج جو خوفناک نتائج تھے، بھیانک نتائج تھے، وہ ابھی ہم بھگت رہے تھے کہ ایک دوسری جنگ ہم نے شروع کر دی۔ اور ان دونوں جنگوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کی بہت زیادہ دل کھول کر حمایت کی، ان کو تحفظ دیا، اپنے ملک میں پناہ دی، لیکن آج نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو دہشت گردی کا فریت آیا پاکستان میں، اس دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ میں اپنے تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دیں، جس میں ہمارے سویلینز بھی تھے، اس میں فوجی بھی تھے، اس میں پولیس کے اہلکار بھی تھے، مختلف جو سیکورٹی ایجنسیز، یعنی پاکستانی ہی تھے جو شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جناب ہم نے ایک یو ٹرن لیا، یہ گزشتہ دور حکومت میں جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے دور میں، کہ جناب ہم نے ان کو ایمنسٹی دے دی، وہ پاکستان آئے، وہی دہشت گرد جن کے خلاف ہم نے پتہ نہیں ضرب نجات اور ضرب عذب اور ایک اور تھا پتہ نہیں رد الفساد نامی آپریشن کیے، اور بالآخر بیک ٹو سکوئر ون، وہی دائرے کے چکر میں ہم اسی جگہ واپس آ گئے۔ اب پھر لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی بقا، اپنی صلاح، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کی جنگ نہیں لڑ رہا، کسی کا پراکسی بن کے، کسی کا طفیلی یا پٹھو یا آپ جو بھی کہہ لیں، سرفروش ہی کہہ لیں، وہ بن کے نہیں۔ ہمیں اب اپنے بچپن میں یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح افغانستان سے سوویت طیارے یا افغان طیارے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے تھے، یا بھارتی طیارے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ جناب دشمن کو خبردار کر دیا ہے کہ اس کے بعد اس طرح کیا تو سنگین نتائج کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ ہم بس سنگین نتائج کی دھمکی دیتے رہے اور اس کی جی ذمہ داری آپ پر ہوگی، اور وہی بات کہ آپ کو پتہ ہے نا وہ کہ اب کی مار کے دیکھ، وہ پھر مارتا کہ اب کی مار کے دیکھ، تو ہم اپنا دوسرا گال ہمیشہ آگے کرتے رہے۔ تو پھر اب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں، ابھی چند مہینے پہلے، آپ کے علم میں ہے کہ جب ایران نے، ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہونے کے باوجود، ایران نے بغیر کسی وارننگ کے، بغیر پاکستان کو بتائے، پاکستان میں میزائل حملے کیے،
تو اگلے ہی دن یعنی 24 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا، یہاں تک کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے جو چیف ہیں ان کو اور ایرانی وزیر خارجہ کو پاکستان آنا پڑا۔ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک شفٹ ہم نے دیکھی ہے ہماری پالیسیز میں، سیکیورٹی اداروں کی، حکومت کی، فوج کی پالیسی میں۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ایک مثال ہمیں ملتی ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب سلالہ پر حملہ کیا، سلالہ چیک پوسٹ پر، تو امریکی حملہ ہوا تھا جس میں بہت سے ہمارے فوجی جوان یا ایف سی کے جوان شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے وہ جو نیٹو کی سپلائیز تھیں، جو پاکستان سے امریکہ کی اور نیٹو کی جو فورسز کی جو سپلائیز جاتی تھیں افغانستان کو، وہ بند کر دی تھیں۔ اس وقت تک جب کہ اس وقت شاید ہلری کلنٹن تھیں امریکی وزیر خارجہ، اس وقت تک وہ سپلائیز بند رہیں جب تک کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت، یہی آصف علی زرداری صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد پھر درمیان میں یہ جنرل باجوہ اور یہ فیاض حمید کا دور آیا، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان رد الفساد شروع ہوا، جناب کلین اپ آپریشن ہو رہا ہے، ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں، بہنیں بھائی، وہ در بدر ہو گئے اس آپریشن کے نتیجے میں۔ لیکن بالآخر کیا ہوا کہ جناب مٹی پاؤ، بس ان کو پاکستان میں آباد کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں وہی جن کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، ان کو پاکستان میں آباد کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت سے دہشت گردوں کو پاکستانی جیلوں سے معافی دے کر آزاد کیا گیا۔ اس کا خمیازہ ہم دوبارہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن پہلا حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا ڈی آئی خان نے اس پر شدید احتجاج کیا، ان کو متنبہ کیا افغان حکومت کو کہ ایسا مت کریں، اس کے نتائج ہوں گے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر جب 7 ہمارے جوان اور افسران شہید ہوئے 16 مارچ کو میرعلی میں، تو اس کے بعد فوج نے کہا کہ نو، اب انف از انف۔ بالکل 24 گھنٹے سے پہلے اس کا بدلہ لیا، جس کو سرجیکل سٹرائک کہیں، آپ جو بھی کہیں، ایئر سٹرائک کے ذریعے وہاں پر ان کو بتا دیا کہ اب دس از آور ریڈ لائن، اب پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوگا۔ ادھر افغانستان آپ کو پتہ ہے کنڑ میں ان کے ٹھکانے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خوست میں ان کے ٹھکانے ہیں، پکتیکا میں جہاں پر یہ حملے ہوئے وہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں۔ یہ جتنے بھی پاکستان کے بارڈر ایریاز کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں ان کے ٹھکانے ہیں، اور یہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو معلوم ہے کہ کون کدھر ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے ملک میں تو پاکستانی فضائیہ حملے نہیں کر سکتی نا، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، یعنی فضائی حملوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو بات ہوئی ہے اس مرتبہ ٹٹ فار ٹیٹ، دس از، میں سمجھتا ہوں کہ نیڈ آف دی آر۔ مجھے معلوم ہے آج بھی پاکستان میں ایسا معذرت خانہ رویہ رکھنے والے کچھ ایسے بدقسمت بدنصیب سوڈو انٹلیکچوئل جنہیں ہم کہتے ہیں، نام نہاد دانشور، نہیں جی افغانستان کے ساتھ ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ بھائی ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، روزانہ آپ کے گھر میں کوئی پتھر پھینکے، روزانہ، تو کیا ایک دن آپ تنگ آ کر اس کے گھر میں اینٹ نہیں ماریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کب تک ان چیزوں کو برداشت کریں گے کہ جناب، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہترین پاکستان کے پاس ایک راستہ ہے۔ آج تو امریکہ نے بھی ایک مرتبہ پھر افغان حکومت کو یہ خبردار کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اب پاکستان کو کیا چاہیے؟ سفارتی سطح پر سعودی عرب کی حمایت حاصل کرے، یو اے ای کی حمایت حاصل کرے، قطر کی حمایت حاصل کرے، چین کی حمایت حاصل کرے، ایران کی، ترکی کی، ان ممالک کی حمایت حاصل کرے، امریکہ کی حمایت حاصل، یورپی یونین کی حمایت حاصل کرے۔ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اگر آئندہ کیا تو اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بند کر دیں ٹرانزٹ ٹریڈ، بارڈر بند کر دیں کہ جناب ٹھیک ہے، کوئی پاکستان کے راستے افغانستان کوئی چیزیں نہیں جائیں گی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے لینڈ لاک کنٹری ہے، پاکستان نے ایک سہولت دے رکھی ہے، اور زیادہ تر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سمگلنگ ہوتی ہے اس روٹ سے۔ خیر، یہ انتہائی اقدام اٹھانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر
افغان حکومت اب بھی نہ سمجھی، عبوری حکومت جسے امارات اسلامیہ کہتے ہیں، پہلے تو انہیں رین ان کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، وہ ان کے ملک میں رہتے ہیں، کہ بھائی مت کرو۔ اگر پھر بھی اگر ان حملوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں شدت آتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ افغانستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، یہ کوئی گوریلا وارفیئر نہیں ہوگا، یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ وار۔ اور اس کے لیے الحمدللہ ہماری جو افواج ہیں، چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو، افغانستان کے لیے بحری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یا فضائی ہماری فضائیہ ہو، وہ بالکل تیار ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو اپنی پختون ولی وہ جو یاد آئے گی، دیکھیں جی ہمارے پختون بھائی ہیں، بھائی وہ جو مار رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، باجوڑ میں جو مارے ہیں وہ پختون نہیں تھے، لکی مروت میں، ڈی اے خان میں، بنو میں، پشاور میں جو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردی کا شکار ہوئے حالیہ دنوں میں، حالیہ 4 5 6 مہینوں میں، کیا وہ پختون نہیں تھے؟ لیکن میرا خیال ہے حافظ صاحب، ہیٹس آف ٹو یو، بالکل پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ایک دبنگ قسم کا آپ نے جواب دیا، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ افغانستان ہو، اور اس میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے ان قوتوں کے لیے بشمول بھارت کے لیے جو افغانستان کے طالبان کو یا افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کو بطور پراکسی اگینسٹ پاکستان یوز کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔